آسمان ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ جتنے بھی تقریباً مین جماعتیں پیپلز پارٹی تو بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہے کہ بات ہونی چاہیے. سیاست میں دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. سب سے زیادہ سخت موقف تھا نواز شریف صاحب کا, مریم نواز کا. انہوں نے تو کہہ دیا بات ہی نہیں ہوگی, لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا ہاں بات ہوگی, شرط اس حکومت کو گھر بھیجا جائے. وہ بھی راضی ہو گئے بات پہ. کیا تھک گئے لڑ کے, کیونکہ اندر سے پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی. جس طرح قادر بلوچ صاحب چلے گئے, ثناء اللہ ظہری صاحب چلے گئے, اور اس کے بعد گلگت بلتستان کی الیکشن. اب پتا چلے گا, اب امتحان ہے سب کا کہ کس کی ہے پاپولیرٹی, مقبولیت کس جماعت کی ہے. سب سیاسی جماعتوں نے زور لگایا ہے, گورنمنٹ نے بھی بڑے اعلانات کیے ہیں. 2.5 سال کے اندر اس گورنمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات کرے گی؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے, لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات ہوگی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں ہمیشہ تاریخ میں پردے سے پیچھے ہو کر بات کی ہے, سامنے آ کے انہوں نے بات نہیں کی. ایک شرمناک واقعہ, افسوسناک واقعہ کشمور کے اندر ایک 4 سالہ بچی کے ساتھ, علیشہ کے ساتھ ہوا. ایک پولیس آفیسر نے بڑا ہی کردار ادا کیا, اور جس کا نام تھا محمد بخش برڈو صاحب نے جو کردار ادا کیا, تاریخ میں ہمیشہ اس کا نام یاد رکھا جائے گا. جس کے ساتھ آج وزیر اعظم نے بھی بات کی اور سندھ حکومت نے بھی اس کو سپورٹ کیا. یہ کریڈٹ سندھ حکومت کو بھی جاتا ہے. یہ ایس ایس پی صاحب کو, جناب امجد احمد شیخ صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. یہ ڈی آئی جی آفتاب احمد کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, اس کی ٹیم کو بھی جاتا ہے. یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, یہ کیوں ایسے واقعات ہو رہے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب پی پی رہنما سینیٹر رہ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ حمید پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں, سیاستدان ہیں, ایم این اے رہ چکی ہیں, میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ افسوسناک واقعہ یہ کیوں ہو رہے ہیں, کیوں بڑھ رہے ہیں ایسے واقعات جو کشمور کے اندر ہوا, 4 سالہ بچی کے ساتھ, علیشہ کے ساتھ ہوا, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ مہربانی امتیاز میر صاحب. سب سے پہلے تو آج میں آپ کے ٹی وی میں آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے, اور آپ 15 دن ہو کے بھی آئے ہیں گلگت بلتستان سے, دوسری بات کر رہا ہوں کہ آج دیوالی ہے اور ہمارے ہندو بھائی بہن, بزرگان اور بچے, نوجوان, ان کو میری طرف سے وداعیاں ہو, مبارکباد ہو دیوالی کی. اس کے بعد جو ہے جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ بڑا سنگین نوعیت کا واقعہ. سر میں 1 سیکنڈ, کیونکہ پھر وہ بزی ہو جائیں گے. امجد احمد شیخ صاحب ایس ایس پی کشمور ہیں, میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ سر. ایک تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آئی پراؤڈ آف یو ایس ایس پی صاحب, آپ نے زبردست کام کیا, آپ کی ٹیم نے زبردست کام کیا. ڈی آئی جی صاحب آفتاب, آپ سب کو ایک بڑا افسوسناک, شرمناک واقعہ ہوا. آپ کی بچی, ہماری بچی, اس ملک کی بچی تھی علیشہ نے, جو واقعہ ہوا, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ سر تھینک یو ویری مچ. ایک تو میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور اسپیشلی میڈیا کا, جس نے بچی کی, جیسے آپ نے کہا کہ ہم سب کی بچی تھی, اس کا جو درد تھا وہ گھر گھر تک, پاکستانی تک پہنچا ہے. لوگوں کا اوپینین بلڈ ہوا, ہمیں حوصلہ ملا, ہمیں انرجی ملی کہ ہم اس کے قاتلوں تک پہنچے, اس کے ظالموں تک, اور ان کو جو بھی ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لائیں. صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس درد سے آپ سارے گزر رہے تھے, ہماری انویسٹیگیشن ٹیم بھی اسی درد سے گزر رہی تھی, اور ہماری بھی یہ شدید خواہش تھی کہ یہ دونوں ملزمان جلد از جلد گرفتار ہوں.
ایک تو ہماری جو حکمت عملی تھی اور ہمارے بہادر ایسا ہے محمد بخش اور اس کی بہادر بیٹی، اس کی مدد سے ہوئے ایک دن پہلے ہی دن جو ہے آپریشن میں ہمیں اریسٹ ہو گیا تھا. اس کے علاوہ جو خیر اللہ بھگتی تھا دوسرا اکیوزڈ، وہ بعد میں جو ہم ریڈ کرتے رہے اور آخر کار اس کو بھی ہم نے اریسٹ کر لیا. اور اس کے اریسٹ کے دوران اس کی فائرنگ سے جو مین اکیوز تھا جس نے یہ ہماری بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کو شدید زدوکوب کیا تھا، وہ فائرنگ میں ہلاک ہوا. صحیح سر، جو آپ کے افسر تھے اس کا ایک تاریخی کردار ہے، اس کو پورا پاکستان یاد رکھے گا. ایسے افسران بھی پولیس کے اندر ہیں، آپ جیسے بھی افسر ہیں ان کو بھی یاد رکھا جائے گا. گورنمنٹ نے بھی آپ کو سپورٹ کیا ہے، وزیر اعظم نے بھی بات کی ہے اس افسر کو. ایسے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، پولیس کا بڑا رول ہوتا ہے اور آپ کو سوسائٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے، کمیونٹی بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. SSP صاحب جی بہت شکریہ، آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں ہمیں بہت زیادہ اپریسیشن ایکنالجمنٹ ہوئی ہے، خصوصاً جو کام اس بہادر عیسیٰ نے کیا ہے اور اس کی بہادر فیملی. ہم خود سندھ پولیس اور میں ایز اے ڈسٹرکٹ کمانڈر اس کو سلوٹ کرتے ہیں. اس کی بہادری کہ بالکل جو ہے نا کوئی مثال نہیں ہے. ہماری ڈسٹرکٹ پولیس کشمور میں کوئی بھی لیڈی پولیس آفیسر نہیں تھی جو یہاں پر اس آپریشن کو کنڈکٹ کر سکے، اور ان حالات میں اس نے اپنی بیٹی کو والنٹیئر کیا. اس کا کہنا یہی تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی کو اگر بازیاب کروانے کے لیے اپنی یہ بیٹی جو ہے نا اس آپریشن میں خطرے میں ڈالتا ہوں تو مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہوگا. اس کی ایک ہی بیٹی ہے اور یہ اس نے اس آپریشن کے لیے اس میں والنٹیئر کی. یہ تعریف تو اپنی جگہ پر جس کلچرل بیریئر کو توڑ کے، ایک کراچی نہیں ہے کہ جس میں خاتون کے لیے بہت زیادہ آسان ہو ان معاملات میں پارٹیسپیٹ کرنا. یہ کشمور ہے جہاں پر ٹرائبل بیلٹ کی وجہ سے، سوشل نارمز کی وجہ سے خاتون کا باہر نکلنا ہی ممکن نہیں ہوتا. ان حالات میں اس درندے کے ساتھ بات کرنا، ان سے ڈیل کرنا، وہ پارک میں بیٹھ کے اس کے ساتھ انتظار کرنا، یہ بہت دیری کا کام ہے. اور یہ کلچرل نارمز کو یہ وائلیٹ کرتے ہوئے اس نے جس طریقے سے کیا، یہ بہت قابل تعریف ہے. اس چیز کو آپ بالکل مد نظر میں رکھیں کہ نہ صرف بہادری ہے بلکہ اس نے ایک بیٹی کو بچانے کے لیے اپنے جو سوشل بیریئر تھے جو اس کے اوپر وہ بھی نکل کے اس کو سامنے آئی ہے. امجد صاحب، آپ نے ایک تو ہائیلی کوالیفائیڈ آفیسر ہیں، میں جو آپ کو دیکھتا ہوں، ایک تو آپ نے اربن ایریا میں بھی کام کیا ہے، ایک تو قبائلی علاقوں میں بھی آپ نے کہا. آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ پولیس کو کس طرح موڈیفائی کریں، چینج کریں، کیا ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک تو اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے میرٹ پر ہو سب سے پہلے. دوسری میں آپ کو بتاؤں، ہمیں شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو محافظ کے رول میں ڈالیں. اس کے لیے کانسٹنٹلی ایک اخلاقی تربیت بھی ہو اور آپ کی دوسری جسمانی تربیت بھی ہو. جس طریقے سے محمد بخش نے کام کیا، یہ ایک اچھے انسان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ کا کتنا بھی تربیت آپ کا پولیس آفیسر کیوں نہ ہو، وہ یہ کام اس وقت نہیں کرے گا جب تک وہ عوام کا درد، کمپلیننٹ کا درد محسوس نہیں کرے گا. ہر کمپلیننٹ کو اس طریقے سے نہیں دیکھے گا کہ شاید یہ ساتھ ہوا ہے. یہی چیز ہے، تربیت کی ضرورت ہے. یہ ہمارے ٹریننگ اسکولس میں، ہمارے تھانوں میں، ہمارے ورکنگ پلیس پر اسی تربیت کی ضرورت ہے. اگر یہ آ گئی تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ محافظ، بالکل محافظ بلکہ آپ کے گھروں پر پہرا دیں گے، آپ کی جان مال کی حفاظت کریں گے. بڑی مہربانی محترم جناب امجد احمد شیخ صاحب، SSP کشمور، زبردست کام، اپریشیٹ آپ کو، جتنا بھی آپ کی ٹیم کو، آپ کو، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے جو SSP صاحب نے بھی کہا؟ جو انہوں نے واقعہ بیان کیا، میں یہ کہوں گا اپریشیٹیبل. اور وہ جو ابڑو صاحب جس نے بڑی ہمت کی، بڑھو صاحب اور اس کی بیٹی نے بھی بڑی ہمت کی. اب یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب میں دو. سر میں بریک کے بعد آؤں گا کیونکہ آپ تھوڑی اس کو لمبی بات کریں گے اور اس کے کچھ، کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، نفسیاتی ماہر بھی ہیں، سیاسی پہلو بھی بیان کریں گے، ڈاکٹر کے حوالے سے بھی کہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہیں، ایک ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، وہ بھی اس کے ناظرین. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ علیشہ کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. علیشہ کا واقعہ افسوسناک ہے اور پولیس نے بھی ہمت کی ہے اور
اس کی بیٹی جو ہے بڑھو صاحب کی بیٹی، اس نے بھی ہمت کی ہے، بڑھو صاحب نے بہت ہمت کی ہے، سلام ہے ان کو. اب یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ واقعات اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں یونیفائڈ رولز نہیں ہیں. پاکستان میں رولز ایسے بھی ہیں کہ بھئی معاف بھی ہو سکتے ہیں، ریپ پر، قتل پر معاف ہو سکتے ہیں. پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم ٹی وی پر بیان یا ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں اور اشارتاً ہم بات کر سکتے ہیں. 79 کے بعد جو ہے، جب سوویت روس ٹوٹا اور جو لیفٹ کی آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچا، تو وہاں ریلیجیسٹی، ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم آ گیا، جہاں سیکس اور عورت ہر وقت ڈسکشن پر آ گئی. اور جب سیکس اور عورت کی ہر وقت ڈسکشن ہوگی اور وہ بھی ملا مولوی کی طرف سے، تو پھر تو اس طرح کے واقعات ہوں گے. اب آگے چل کر یہ آئیڈیالوجیز کس طرح ریپلیس ہوتی ہے. یونیفائڈ رولز جس طرح یورپ میں ہے، سزا ہے تو سزائے موت ہے، ریپ ہے تو اس کا بھی سزا ہے، یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ جو ڈارک ایجز ہیں جو مڈل ایسٹ میں اور ہمارے علاقے میں یا پاکستان میں یا دیگر جو ایریاز میں جو چل رہے ہیں، وہ کتنا عرصہ چلتے ہیں آئی ڈونٹ نو. اٹ ول بی ریپلیس بائی سم آئیڈیالوجیز. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم سوچتے تھے، ایک منٹ، پہلے جو ہم یہ سوچتے تھے کہ اس دنیا کو جنت کس طرح بنائیں گے، اب وہ جنت تو چھوڑو، اس کو تو دوزخ بنانے کے لیے تیار ہو گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ میں نے ایک وائڈر رینج میں یہ بات کی ہے اور سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت سی چیزیں ڈسکس نہیں ہو سکتی ہے. میں نے انڈائریکٹلی باتیں بہت کر دی ہے. میڈم، یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ جو یہ واقعہ ہوا جس کے اوپر پولیس کے افسر نے جو کردار ادا کیا، وہ آپ کے سامنے، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز ہے کہ سب سے پہلے تو جو پولیس کا کردار رہا ہے، جو آؤٹ سٹینڈنگ انہوں نے جو کردار تھا، اس پہ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور سلام پیش کرتی ہوں. جس طرح سے اس نے اپنی بیٹی کو پیش کیا والنٹیرلی، یہ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ پولیس کی تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف سے ہمیشہ لکھا جائے گا. اب آ جاتے ہیں اس واقعے کی طرف. اب جب آپ کی سوسائٹی میں نارمز ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو لے کے کہاں جانا ہے، جب آپ کی ایجوکیشن میں، آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں ایسی چیزیں شامل نہیں ہوں گی جو کہ دور حاضر کے مسائل سے مطابقت کریں، تو تب اس قسم کے مسائل ضرور آتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم کو ہمارے ٹھیک ہونا چاہیے اور اس میں لوگوں کو اس کی اویئرنیس دی جائے. جزا و سزا کی جو ڈاکٹر صاحب نے دوسری بات، جی میں آ رہی ہوں، دوسری بات، جب ہم لیجسلیشن کی طرف آتے ہیں تو اس کے اوپر سیریس لیجسلیشن تو ہوئی ہے میڈم. اس میں جو سزائیں ہیں ان کے اوپر ان کو دوبارہ سے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. سخت سزائیں ہوں اور سزاؤں پہ عمل درآمد ہو. یہ نہیں کہ آپ نے ایک بک پہ لکھ کے چھوڑ دیا کہ سزائیں، جب تک کہ سزا 1 یا 2 کو نہیں ہوگی. ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا اور وزیر اعظم صاحب نے اس کے لیے کیسٹریشن کی اور کیمیکل کیسٹریشن کی، لیکن اس کے بعد واقعہ ختم ہو گیا. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، جب کوئی ہوا کی بیٹی جو ہے وہ بھینٹ چڑھ جاتی ہے ان بھیڑیوں کے، تو پھر ہماری پوری قوم جاگ جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ تب جاگیں گے جب نیا واقعہ پیش آتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو ہے پولیس نے اپنا کردار ادا کر دیا. بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اپنا کردار ادا کیا. اب کام جو ہے لیجسلیشن کا ہے کہ اس پہ جو جتنی جو پنشمنٹس ہیں اس کی نظر ثانی ہونی چاہیے. کیونکہ خاتون کے بارے میں اور عورت کے بارے میں کہوں گی کہ مجازی خدا ابن آدم نہ بنتا گر اس زمیں پہ پیدا عورت نہ ہوتی. تو عورت کا تو مقام بہت اونچا ہے. جب تک آپ کو عورت کا مقام نہیں آپ سمجھیں گے تب تک آپ کوئی کام کر نہیں سکتے. اور میں دوبارہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں پولیس افسر کو جس نے اس عورت، وہ بچی کو اپنی بیٹی سمجھا. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچیوں کو جو ان مراحل سے گزرتی ہیں
उनको अपनी बेटी समझते हैं और उसके बाद अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप 10-12 इतने दिन गुजार के आए, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन देख के आए। डॉक्टर साहब, क्या होने जा रहा है? क्या फिर कोई किरदार, कोई क्वेश्चन मार्क है? फेयर इलेक्शन देख रहे हैं? धांधली के तो पहले ही आप लोगों ने कह दिया है। देखें, मैं तो 12-13 दिन रह कर आए हूँ, पर बिलावल साहब जब राउंड अबाउट 24-25 दिन से ठहरे हुए हैं और उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर दुश्वार गुजार जगह पर वो जाकर उन्होंने मीटिंग्स की है और इज्तिमात जहाँ भी हुए हैं बिलावल साहब के, वो चार्ज हुए हैं। और ऐसा लगता है कि, और हमने जो आंखों से देखा कि पीपल्स पार्टी को कंफर्टेबल किस्म की सीटें मिलेंगी और हुकूमत बनेगी। अब ये जो पीटीआई वाले हैं ये आखिरी दिनों में उतरे हैं और फेडरल मिनिस्टर और उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी नहीं है। उनका जो प्रेसिडेंट था वो हमें छोड़कर चला गया था, वो इंतकाल कर गया। अब उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेटस भी नहीं है सारी पीटीआई का। आखिरी 5-6 दिन में उनके जो गंडापुर साहब हैं और बदतमीज़ी की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी गलत बातें उन्होंने औरतों के बारे में और हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ भी बातें की। और जो जुल्फ़ी बुखारी भी आखिरी 2-3 दिनों से आए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सूबे की बात या हक़ मिल्कियत की बात या हक़ हाकमियत की बात या हक़ रोज़गार की बात, ये 5 साल से पीपल्स पार्टी का नारा है वहाँ। हमारे जो अमजद एडवोकेट हैं, जो सदर हैं, और यकीनन बिलावल साहब के इंस्ट्रक्शन पर ये चीज़ तहरीक चला रहे थे, तो उसके असरात आ रहे हैं। और अगर कल फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। नहीं अगर वो करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनली इस इलाके को लेजिटिमेट हैसियत देना ज़रूरी है, वरना हमें फंड्स भी नहीं मिलेंगे। सीपैक, अभी मैं आपको बताऊं कि मैं सीपैक कमेटी का रुकन भी रहा हूं सेनेट में। 70 पेज की रिपोर्ट हमने दी थी, दीगर पार्टीज़ के नुमाइंदे भी साथ थे और वो सेनेट ने अडॉप्ट भी की थी। आज से 2-2.5 साल पुरानी बात है इस वक्त। और पहले की बात, पहले भी सीपैक नज़र नहीं आ रहा था, इस वक्त भी फ्राम सोस्ट बॉर्डर से लेकर देमेर तक हमें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं है। वहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा हो या वहाँ के लोगों को कुछ एक्सपोर्ट करने का मौका मिले, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि जो उनकी जो चीज़ें अगर आएंगी तो वो भी हवेलिया में होंगी और दूसरे सूबे को फ़ायदा होगा, इनको फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत डॉक्टर साहब, जीत कौन रहा है ये मुझे आप बताएं। ठीक है, ऐलानात सब कर रहे हैं, आपकी मकबूलियत का पता चलेगा। पीपल्स पार्टी जीत रही है, उसमें बिलावल साहब की मेहनत है। 26 दिन से राउंड अबाउट वो रह रहे हैं और हर हलके में गए हैं। एक हलके में एक जलसा नहीं, 4-4, 3-3 जलसे किए। सर, जलसे करना और है, जीतना एक और चीज है। देखें, एक होता है, लेकिन वहां की तो एक तारीख है, जिनकी फेडरल गवर्नमेंट होती है उनको ही वोट देते हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे भी जा रही है, खत्म होने वाली है। सर, कैसे जाएगी? मतलब आईनी तरीके से जाएगी या जिस तरह मरियम नवाज ने कहा है, शर्त ये है कि हुकूमत हटाएं, बाद में बात होगी। आपको पता है कि मैं एक डेमोक्रेट हूं और ना सर, आप तो हैं जो आपकी क़यादत फैसला करेगी। क्या डॉक्टर साहब से पूछ के फैसला करेगी? देखें, बिलावल साहब ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है और विद इन अ फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात की है। कभी भी बिलावल साहब हो, जरदारी साहब हो या बेनज़ीर शहीद हो, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हो। कॉन्स्टिट्यूशनल के वे में अदम एतमाद भी हो सकता है। सर, नून लीग ने यू टर्न क्यों लिया? नहीं तो कल जो देखें, नून लीग का जवाब नून लीग देगा, पर कल जो नवाज शरीफ ने जो स्वाद में स्पीच की है, जो मैंने सोशल मीडिया पर सुनी है, वो तकरीबन लगभग सेम ही बात वो कर रहे हैं। अब ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो भी फैसले होने हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर होंगे, जिसमें हम भी बैठे हैं और वो भी बैठे हैं। तो मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ। क्या मैडम आपको लग रहा है डॉक्टर साहिबा कि एक बड़ा यू टर्न लिया है नून लीग ने? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आपके सामने,
کیا پرانا بیانیے سے پیچھے ہٹے ہیں؟ پریشر ہے، دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یا اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان تمام جماعتوں میں جو سب سے زیادہ عقل مندی سے کام کر رہی ہے یا عقل مندی کے ساتھ کھیل رہی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اس نے ڈے ون سے جو ہے اپنا جو طریقہ کار تھا بڑا ڈیموکریٹک رکھا ہے اور اس نے اپنے ڈورز اوپن رکھے ہیں، اور ابھی بھی وہی دیکھیں کہ ان کا اسی طرح کا ہی ایک طریقہ ہے. اب جو نون لیگ کی بات ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہوئے ہوئے ہیں. کبھی تو وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے بالکل ہی خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر کبھی وہ ان کو کہا جاتا ہے تو وہ پھر سپیچ نہیں کرتے، کبھی وہ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے موڈ میں ہیں، اور پھر کبھی ان کو اشارہ چونکہ ریڈ ملتا ہے تو اس پہ پھر وہ پھر دوبارہ ایگریسو ہو جاتے ہیں، تو بارگیننگ جو ہے موڈ میں جا رہے ہیں. تو اس میں جو سب سے ابھی تک، اور بلکہ آپ ہی کے پروگرام کی اگر پچھلی ریکارڈنگز نکالیں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی جو ہے جماعتیں، یہ جو جتنی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اپنے انسینٹیوز کے لیے، اپنے انٹرسٹس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکیں گے، جو کہ اب آپ دیکھیے کہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان میں دراڑیں پڑ رہی ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کی قیادت، نون لیگ، یہ سب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اسٹیبلشمنٹ سے باتیں ہوں گی. یہ بھی ابھی آپ کو کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کتنے لوگ رہ کے بات کر رہے ہیں، اور جو بیک جو ہے پردے کے پیچھے کون کون باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اگر مولانا صاحب نے بات کی ہے، میں ان کا میں بہت احترام کرتی ہوں، لیکن آپ کو کچھ عرصے میں پتہ چلے گا کہ بیک سٹیج کون جو ہے ان سے رابطے میں ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ لڑائی میں، چاہے وہ اپوزیشن کی لڑائی ہو، چاہے وہ ہماری نااہل گورنمنٹ کی لڑائی ہو، ان تمام میں آپ کا جو عوام ہے نا وہ پس رہی ہے. عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. اس کی جو مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، جس طرح سے اس کے گھر میں چولہے بند ہو رہے ہیں، جس طرح سے ادویات. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے ٹیلی فون لائن پہ محترم جناب حارث خان صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں یو کے سے. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو ویری مچ امتیاز صاحب. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کو؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کی مقبولیت آپ کے سامنے ہے، گورنمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے دیکھیں، اور نون لیگ نے ایک بڑا شفٹ لیا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے پہلے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، اب مریم نواز کا انٹرویو بی بی سی کو آپ کے سامنے، کیا کہیں گے سر؟ Thank you very much for having me. First of all, I would like to comment on the PMLN. آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این نے، اگر آپ تھوڑی سی ان کی ہسٹری دیکھیں تو ان کی گورنمنٹ کے علاوہ ان کی لیڈرشپ نے کوئی اپوزیشن نہیں کی، جس طرح کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کی ہے. اور میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دوں گا کہ جو ایک فش ہوتی ہے وہ پانی کے بغیر بڑا تھوڑا عرصہ باہر رہ سکتی ہے، اور ان کا بھی بیسکلی یہی حال ہے. صحیح سر. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں سر آ رہی ہے آواز، آپ کو آ رہی. اوکے، کوئی بیک گراؤنڈ میں نوائز تھی تو اس لیے. سو یہ جو مچھلی ہے تو یہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہ ہونا تھا. انہوں نے، یہ ان کے لیے بہت ٹف ٹائم تھا یہ 2 ایئرز. انہوں نے ہر ڈور ناک کیا، اور جب ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا تو انہوں نے پھر گجرانوالہ کی سپیچ ہوئی. اب گجرانوالہ کی سپیچ کے بعد انہوں نے ووٹ کو عزت دو کو انہوں نے کہا جی کہ اس طرف آتے ہیں. جب وہ بھی ان سے نہیں ہوا تو انہوں نے آپ واپس آ کے یہ کیا کہ فش واپس پانی میں جائے گی، اور وہ یہ کرے گی کہ وہ اب فرام ووٹ ٹو ووٹ کو عزت دو سے آپ وہ اب مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، چلو میں اس کو دوسرے طریقے سے کر دیتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ کہا کہ ہم ان سے دوبارہ معافی مانگیں، ان کا ڈور ناک کریں، اور دوبارہ ہمیں وہ کسی طرح وہ حکومت میں لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس کانسٹیٹیوشن کے پاکستان میں کوئی اس طرح کی کوئی مثال آپ کو ملتی ہے کہ ایک جو لیڈر ہیں وہ یہ کہتی ہیں آرمی کو کہ اس الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ ہٹاؤ
مجھے لے کے آؤ، یہ بھی غیر قانونی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کو ہٹاؤ اور مجھے لے کے آؤ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ ان کے جو سپورٹر ہیں، لیڈرشپ کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو ابھی منہ چھپا رہے ہیں ہر طرف کہ ہم کدھر جائیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب بی بی سی نے بیسکلی، یہ جو بی بی سی کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا بلاول کا اور مریم کا، یہ بیسکلی انہوں نے یہ بتایا کہ ہینڈز اپ، آپ ہمیں راستہ بتائیں، جو کچھ آپ ہمیں بتائیں گے ہم وہی کریں گے۔ سر دوسری چیز، گورنمنٹ کی کارکردگی، پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی، مقبولیت آپ کے سامنے 2.5 سال میں انہوں نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا۔ You're absolutely right. اور میں نے پرائم منسٹر کا جو انٹرویو تھا، لیٹسٹ انٹرویو، بڑا کلوزلی واچ کیا ہے، اور اس میں مجھے ایک چیز کی کمی آئی کہ پی ٹی آئی نے گورنمنٹ جب وہ آنے کے لیے انہوں نے بالکل کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ ان کے وربلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے، اکانومی کا بندہ ہے، انرجی کا بندہ ہے، سارے ریڈی ہیں، ہم جائیں گے اور ملک کو بدل دیں گے۔ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ جو پاکستان میں پرابلمز تھی۔ اور اس دن جو مجھے جو مجھے پرائم منسٹر کا جو اس دن مجھے انٹرویو دیکھا، اس میں مجھے پرائم منسٹر فرسٹریٹڈ نظر آئے اور ان سے کوئی چیزیں نہیں ہو پا رہی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آفٹر 2 ایئرز ان کو تھوڑا بہت جس طرح کہتے ہیں نا ہینگ کرنا، کہ ان کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ چیزیں کس طرح کرنی چاہیے تھی۔ اتنے بڑے انہوں نے یہ ایکنالج کیا ہے کہ جو کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس اسٹریٹ میں جانا چاہیے تھا، لیکن جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں جانا تھا۔ تو یہ جو چیزیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو سلولی ابھی وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ 2 ایئرز ان کی پاورٹی، ان کو بہت زیادہ غربت بڑھی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ کو انفلیشن کا مسئلہ ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ جو کرونا کی وجہ سے، آپ انڈیا دیکھیں، چائنا دیکھیں، جو وہاں کے جو لوگ جو اب پاکستان کی طرف آ رہے ہیں اکنامکلی، میرے خیال میں انشاءاللہ پاکستان کو یہ بوسٹ اپ کرے گا پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ اینڈ I'm one of those guys that I'm optimistic, I'm hopeful that inshallah the Pakistan will progress اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک طاقتور ملک بن کے ابھرے گا۔ بڑی مہربانی محترم جناب حارث خان صاحب، یو کے سے تجزیہ نگار صحافی میرے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ 2.5 سال کی کارکردگی، مہنگائی، بے روزگاری نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست کے اندر، پی ڈی ایم بھی تو چاہتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ رول ادا کرے سیاست کے اندر، آپ لوگوں کی کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں صاحب آپ کے انٹرویوز ہیں، اب تو آپ جھٹلا بھی نہیں سکتے ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ ظاہر کہتے تھے، مریم نواز کا انٹرویو آپ کے سامنے، ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اب آپ؟ میں آپ کو بتاؤں، اب آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی سنیں، دیکھیں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ گئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے جب جیل میں ملنے، ان کے آخری دن تھے بھٹو صاحب کی شہادت سے پہلے، تو بھٹو صاحب نے بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ کیا حال ہے پارٹی کا۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ چیز جو کتابوں میں لکھی پڑھی ہے۔ تو نصرت بھٹو صاحبہ نے بھٹو صاحب کو کہا کہ زلفی تم نے کیا بولشوک پارٹی بنائی تھی کیا، یا مارکسسٹ پارٹی بنا کر آئے ہو؟ تو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، انفارچونیٹلی جو بھی پارٹیز ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوئی ہے اور ان کو نہیں ہونے دیا گیا ہے۔ اور جب پارٹیشن ہوا، پارٹیشن کے بعد جو ہندوستان میں جو ہے کانگریس تھی، اس کے لاکھوں ممبر تھے، ہزاروں لیڈر تھے، یہاں جناح صاحب تھے، باقی تو کھوٹے سکے تھے، جناح صاحب نے یہ لفظ کہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز جو نہیں بنی، پولیٹیکل پارٹی اگر بنی ہے جا کر تو نیشنل عوامی پارٹی تھی، یہاں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی بنائی، اس کو بھی یہاں کی جو طاقتور انویزیبل فاکسز اور وولفز نے چلنے نہیں دیا۔ تو جب فاکسز اور وولف اتنے طاقتور ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مارکسسٹ پارٹی بنی ہوئی؟ ایک ہی سوال، ڈائریکٹ جواب ڈاکٹر صاحب نے، آپ ادھر ادھر نہیں گھمانا۔ اقتدار کا سرچشمہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا عوام ہے؟ عوام ہے سر، کہاں حقیقت میں کہاں ہے؟ میں تو عوام سمجھتا ہوں۔ سر آپ سمجھتے نہیں، حقیقت میں کہاں ہے؟ نہیں، میں یہ سب سیاسی جماعتیں کہاں دیکھ رہی ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں اس کا کوئی بھی جواب ہو، میں ایز اے پولیٹیکل سمجھتے تو آپ ہیں، سیاسی جماعتیں، اور آپ کے لیڈر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میڈم آپ مسکرا رہی ہیں، میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، میں
समझती हूँ, और जो मेरे भाई ने भी बात की है, ताकत का सरचश्मा अवाम ही है, और ये अवाम की ताकत ही है जो सब कुछ करती है, और ताकत होनी भी चाहिए। इक़्तिदार कहाँ से ढूंढ रहे हैं? देखिए, अवाम को आपने अवाम के लिए ही आना है, और अवाम को ही मलूज़ खातिर रख के आपको काम करना चाहिए। चाहिए तो सही मैडम, लेकिन करते हैं तो ये गलत होगा। फिर डेमोक्रेसी का लफ्ज़ हटा दीजिए, फिर कम से कम आप एक काम ये करें कि आप ये अपने मुल्क में फिर ये मत कहें कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है। अगर आपके मुल्क में आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, तो फिर ताकत का सरचश्मा अवाम होनी चाहिए। आपको लग रहा है ये जो बात करने के लिए तड़प रहे हैं, सभी जो इनकार करते थे आज ओपनली कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार, आए बात करें। देखें जैसी भी हुकूमत है, देखें जिस तरह कह रहे हैं कि शर्त ये है कि इस हुकूमत को हटाएं, किस तरह जाएगी ये हुकूमत? चाहे तो आईनी तरीके से, डॉक्टर साहब तो कहते हैं आईनी तरीके से, किस हुकूमत तो आईनी तरीके से जाए ना। मैं आप क्यों कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वो हटाए? सवाल से थोड़ा सा पीछे आप ले जाएं चीज़ों को, और मैं आपको बताऊं, जब तक आपका किरदार स्ट्रांग नहीं होगा, फिर आपको इस किस्म की बैसाखियां चाहिए होंगी। जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है, पाक सरजमीन पार्टी, हमारे चेयर उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। पहले दिन से ये बात कही है कि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कराची के एक एक फ़र्द को शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कामयाब बनाया इस जलसे को। मुस्तफ़ा कमाल एक बड़ी अच्छी बात करते हैं कि आपका जब किरदार स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो फिर आपको बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, फिर आप इधर उधर शॉर्टकट्स नहीं ढूंढेंगे, फिर आपके जो लेजिस्लेशन है, अगर आपके काम लेजिस्लेशन है, फिर आप लेजिस्लेशन ही करेंगे। और एक सबसे बड़ी अहम बात जो आप अपने प्रोग्राम में करना भूल गए हैं कि ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक कह रहा है इक़्तिदार से इसको उठाया जाए, एक कह रहे हैं ये हम इक़्तिदार छोड़ेंगे नहीं। तो अब बात सिर्फ ये है कि अवाम, जो अभी ताकत का सरचश्मा अवाम की बात कर रहे हैं, उसको किसी ने गिनने की बात की है, किसी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कोई बात की है, किसी ने कहा कि हम सेंसस करवाएं ताकि हमें गिना जाए। जैसे हम कराची की बात करते हैं तो हमें तो कोई गिन ही नहीं रहा, बल्कि पूरे पाकिस्तान को सही गिना ही नहीं हुआ। तो रिफॉर्म्स या जो भी फंड्स हैं वो सब बेमायने हैं, सब बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, बकवास है। सबसे पहले आप अपनी एबीसी को दुरुस्त करें, सबसे पहले आप काउंट ठीक करें, सेंसस करवाएं, सेंसस करवाने के बाद आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आने चाहिए, और उसके बाद गवर्नमेंट को गिराना है या नहीं गिराना है, ये बात की बात है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर जो हालात हैं, आज भी आईएसपीआर ने जिस तरह कहा है, मुल्क के अंदर नवंबर दिसंबर कराची, लाहौर, पेशावर में भारतीय दहशतगर्दी का एक खतरा है। हमें होशियार रहना चाहिए। यह जो दुश्मन है, यह कुछ भी कर सकता है इस मुल्क के अंदर, हमें नजर रखनी चाहिए इस दुश्मन के ऊपर, जिसको हमने हमेशा शिकस्त दी है। इस दुश्मन को तो इसके ऊपर भी हमें नजर रखनी चाहिए। मुल्क के अंदर सब सियासी जमातों का हक है, मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात की जाती है, लेकिन इस जमहूरियत में अवाम कहां है? अवाम की भलाई कहां है? महंगाई, बेरोजगारी, ये जो नई हुकूमत आई थी तब्दीली के नाम पर, इसने अवाम का जीना हराम कर दिया है, अपने उरूज पर है। महंगाई, बेरोजगारी, 2.5 साल का दौर। मेरे पास जो भी मेहमान आते हैं वो कहते हैं, दूसरी पार्टियों के जो इनके इत्तेहादी हैं, पीटीआई के, वो कहते हैं कि पिछला दौर अच्छा था, जरदारी साहब का दौर अच्छा था, नून लीग का दौर अच्छा था। उस दौर में महंगाई तो नहीं थी, बेरोजगारी तो नहीं थी। जिस तरह यूके के जर्नलिस्ट ने भी यही कहा कि इस गवर्नमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये चीज बढ़ी है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।